نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دیجیے گا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، رسول محمد و آل محمد برات صلوات، سارے مل کے صلوات پڑھو بلند آواز میں۔ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم بہت مختصر ہے، میں ایک دو بھائی اور سیدھا دو بات بات کر دیتا ہوں۔ سب آگے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، سارے مل کے صلوات پڑھو بلند آواز میں۔ وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے، وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے، وہ جس کے دل میں ان کی محبت کا نور ہے۔ وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے، وہ جس کے دل میں جس کے دل میں ان کی محبت کا نور ہے۔ مولا علی کے نعرے سے جلتا ہے جس کا دل، کچھ اور نہ ہو وہ حرامی ضرور ہے۔ تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں، جو مولا علی تعالیٰ لگا دے نا، تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں، تمہارے پیار کی الفت کی داد دیتے ہیں۔ جب بھی لگاتے ہو نعرہ تو عرش پر مربوط، تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں۔ سارے مل کے صلوات پڑھو بلند آواز میں۔ اس کی ہر ایک ادا ہی ادائی رسول ہے، اس کی ہر ایک ادا ادائی رسول ہے۔ بابا حسن کا دہر میں کل اصول ہے، اس کی ہر ایک ادا ہی ادائی رسول ہے۔ بابا حسن کا دہر میں کل اصول ہے۔ سب انبیاء کی اعلیٰ تعلیم کے لیے مولا علی کا گھر ہی خدائی سکول ہے۔ صلوات پڑھو بلند آواز میں۔ ولایت علی کی موالی حلالی ہے
اسے ٹولے کو پکڑ کے فرشتے لے گیا سن وہ اکثر نمازہ پڑھ دے رہے ہیں روزے رکھ دے رہے ہیں دعوے رکھ دے رہے ہیں زکاة لے دے رہے ہیں فرشتے کیا کام کر سن گریبان سے کھینچتے لا رہے ہیں گریبان سے کھینچتے لا رہے ہیں اسے اس لیے مارتے آ رہے ہیں جی یہ کر رہا تھا شکایت علی قبلہ ایک ہو ٹولا سی ملائکہ سن اتوالی صدای حمدس نتراتوری صدا کے لیے کرو آنکھیں نیچی او زہرا کے دشمن کرو آنکھیں نیچی او زہرا کے دشمن جہنم میں جانا پڑے گا میری سن ہے کیونکہ یہاں پہ حکومت کرم سے خار کو دیکھے تو پھول بن جائے کرے جو بات وہ حق کا اصول بن جائے کرم سے خار کو دیکھے تو پھول بن جائے کرے جو بات وہ حق کا اصول بن جائے علی کے باپ کی گودی کا تم اثر دیکھو وہ ایک یتیم کو پالے وہ رسول بن جائے اب میں گزارش کرتا ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین عزت مآب واجب الاحترام قبلہ مولانا ارشد رابی صاحب تھے وہ ممبر پر آئے اور مومنین کو
ذکر آل محمد سے مستفید فرمائیں۔ ان سے پہلے پرجوش طریقے سے میرے ساتھ نعروں کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها الصبر. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة ولا يحصي نعماءه الآتون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وصف معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على رسوله المسدد نذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، خير المبشرين الشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد. لبيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، الله أكبر. نعرہ تکبیر، الله أكبر. نعرہ رسالت، يا رسول الله. نعرہ رسالت، يا رسول الله. نعرہ حیدری، يا علي. نعرہ حیدری، يا علي. فرماتا ہے ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ رب کائنات یہ ہماری مجالس، یہ ہماری گریہ زاری، یہ ہماری نوح خوانی، یہ ہماری ماتمداری اور مومنین کا مجلس کے اختتام پر تبرکات اپنی بارگاہ میں اسے درجہ قبولیت عطا فرمائے. آمین. جتنے بھی آپ حضرات اس ادارہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، مالک حقیقی آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے. جو مومنین اور مومنات بیمار ہیں، بالخصوص بھائی عامر صاحب کی زوجہ اور بزرگوں میں سے جو کوئی بیمار ہے، مالک تمام کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. وہ مومنین اور مومنات جن کے ہاں اولاد مرینہ نہیں ہے، مالک اکبر ان مجالس عذاب کے صدقہ میں انہیں اولاد مرینہ عطا فرمائے.
علماء اکرام مجتہدین اسلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور مالک حقیقی کائنات کے وارث حقیقی سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور ہو، ہمیں زندگی میں بار بار چہارتا معصومین اور بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو، سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کرے۔ پھر کے درود پڑھتے محمد خداوند عالم نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اور اگر ہم چاہیں بھی تو اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ لمحہ بلمحہ اس کریم رب کی طرف سے جو نعمات عطا ہو رہی ہیں، ان نعمات کا شکریہ ادا کرنا ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم صرف ان کے لیے صرف لفظ بتا سکتے ہیں کہ پروردگار تو رحمان ہے، تو عالم ہے، تو قادر ہے، تو قدیر ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے، تو دیان ہے، تو برہان ہے، تو قریب ہے، تو مجیب ہے، تو حسیب ہے، تو مسبب ہے، تو محیب ہے، تو ہی وہ ہے جب کچھ نہ تھے تو تو نے ہمیں پیدا کیا۔ تیرے کرم کے سہارے ہم نے، جب ہم ماں کے رحم میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے اور 6 پردوں میں ملبوس تھے، نہ ہم کما سکتے تھے، نہ ہم کمانے کے لیے جا سکتے تھے، نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتے تھے، لیکن تیرا کرم جب اس وقت شامل ہار رہا ہے تو جب تو نے ہاتھ بھی دے دیے، پاؤں بھی دے دیے، نگاہیں بھی دے دی، دھڑکنے والا دل بھی دے دیا، حرکت کرنے والا دماغ بھی دے دیا، تو اب اپنے کرم کو روک نہ لینا، اب اپنا کرم جاری رکھنا، اس لیے کہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں اور تو کریم رب ہے۔ وَإِذْ رَبَّكَ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مجھ اللہ کو قسم ہے زمانے کی، مجھ رب کو قسم ہے عصر کی۔ قسم کھا رہا پروردگار، تو قسم نہ بھی کھائے ہم گناہگار یقین کر لیں گے، ہم مان لیں گے کہ تو کہہ رہا ہے۔ اللہ فرمایا نہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً لا شک فی ہے، اس میں کسی بات کا ڈاؤٹ نہیں ہے، شک نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نن پروفیٹیبل پرسن ہو کے جی رہا ہے۔ ہر انسان، ان الانسان، یہاں لفظ انسان کے ساتھ جو الف اور لام لگا ہے وہ بتاتا ہے کہ کل انسان، ہر انسان کہاں ہے؟ گھاٹے میں، پورے انسان گھاٹے میں۔ پروردگار اگر سارے انسان گھاٹے میں ہیں تو ان انسانوں کے لیے جنت کیوں بنائی ہے؟ گھاٹے والا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ پروردگار تیرے مسلمانوں کو تو یقین ہے کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی، اور ہم جو تیرے اہل بیت کے مومن ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات پر بھی 14 جنتیں ہیں۔ کسی جنت کا نام کربلا ہے، کسی جنت کا نام نجف ہے، کسی جنت کا نام سامرہ ہے، کسی جنت کا نام کاظمین ہے، کسی جنت کا نام شام ملکہ سیدہ کا روضہ ہے، اور کسی جنت کا نام جنت البقیع ہے۔ پروردگار 14 جنتیں تو یہاں دیکھتے ہیں اور تو کہا خسارے میں ہے، تعلق نہیں۔ اگلی آیت پڑھو، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو اہل بیت پر ایمان لائے ہیں۔ جو اہل بیت پر ایمان ہے، جو مومن ہیں، جن کے ہاتھوں سے، پاؤں سے، زبان سے، دل سے، دماغ سے، باڈی سے اور اسپرچل پاور سے امن جاری ہوتا ہے، خوف نہیں، امن جاری ہوتا ہے۔
بنتا ہے وہ جو مومن ہو وہ خسارے میں نہیں ہے. ماشاءاللہ ان الذین آمنوا، اور ہمارا موضوع ہے اللہ اکبر، انسان، زمانہ اور قرآن. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر، قسم کھا رہا ہے زمانے میں. ماشاءاللہ ان الانسان، تمام انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، اور وہ خسارے میں نہیں ہیں جو مومن ہیں. اور مومن کیا کمپلیٹ ڈگری ہے؟ کہا نہیں. قرآن الصالحات نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ عمل صالح بھی کرتے ہیں. جو مومن ہے، آپ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اہل بیت کے مومن ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے ایک ہونے پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 1,24,000 انبیاء پر، اور ان انبیاء میں سے پہلے آدم آخری محمد، اور ان میں سے بھی محمد مصطفیٰ سب سے بڑے. یہ ہمارا ایمان ہے. اچھا پھر کیا نبی تو چلے گئے، قیامت آئی نہیں. نبی کی نبوت کو کھینچ کے قیامت تک ملایا نہیں. تو یہ جو عرصہ ہے اس میں کس نے ایمان لایا؟ ہم نے آگے بڑھ کر ہم ایمان لاتے ہیں پہلے علی پر، ماشاءاللہ پھر حسن پر، حسین پر، ایسے 12 اماموں پر ایمان لاتے. مومن ہے تو مومن ہونا کیا یہ کمپلیٹ انسان بن جاتا ہے؟ کہا نہیں بنتا. عمل الصالحات، کوئی کسی مسجد کا ملا نہیں کہہ رہا، کوئی پیش نماز نہیں کہہ رہا، اور کوئی محدث یا مورخ یا مفسر یا تابعی یا صحابی یا کوئی نبی نہیں کہہ رہا، وہ کریم رب کہہ رہا ہے. وہ عمل الصالحات ڈگری مکمل اس وقت ہوگی جب مومن ہو کے عمل صالح کرو، ماشاءاللہ نیک عمل کرو. اور وہ نیک عمل ہے کیا؟ نہیں دیکھیں نا، غور کیا کیجیے قرآن کہہ رہا ہے نیک عمل کیا ہے. ان نیک اعمال میں سے ایک عمل تو یہ بھی السلام علیکم، میں سلام کرتا ہوں. اور آج کل لوگ کہتے ہیں مسلم آر فنڈامنٹلسٹ، جو مسلم ہے یہ سارے فنڈامنٹلسٹ ہیں، اور یہ جو ہے ریسسٹن ہے اس پہ میں ظاہر کا، یہ مسلم جو ہے یہ ٹیررسٹ ہے. اور مسلمان ٹیررسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان فنڈامنٹلسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان غلط کیسے ہو سکتا ہے جو اگر دوسرے مسلمان کو ملے اسے یہ کہتا ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ سارا دن سلامتی میں گزارو. اللہ کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ بھی سلامتی میں گزارو. جو ملتے ساتھ سلامتی کی دعا دے. وہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ ٹیررسٹ کیسے ہو سکتا ہے جو آتے ہی دعا دے؟ اور عمل صالح ایک تو یہ بھی ہے. اور خیر انشاءاللہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اور تقریب میں انشاءاللہ عمل صالح کے ذریعے بھی بتایا جائے گا. اور پھر آگے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک ہے مومن، پھر عمل صالح، اور پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرے، حق کا ساتھ دے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر پر قائم رہے. ماشاءاللہ یہ ہے مومن کی ڈگری. مومن از ناٹ ون پرسن، اور اس کے ساتھ ایک ہی چیز نہیں ہے. مومن گروہ بھی ہو سکتا ہے، گروپ ہو سکتا ہے، جماعت ہو سکتی ہے، ہاں ایک فیملی ہو سکتی ہے، قبیلہ ہو سکتا ہے، جمبوگ ہو سکتا ہے، سمبوگ ہو سکتا ہے، گروپ ہو سکتا ہے. مومن ایک ون پرسن نہیں ہے. ون پرسن بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی عمل صالح ضروری ہے، صبر ضروری ہے، حق ضروری ہے. تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ دو گروہوں میں انسان بٹ گئے ہیں. ایک وہ جو فائدے میں ہیں اور دوسرے وہ جو گھاٹے میں. والعصر ان الانسان لفی خسر، پروردگار نے قسم کھا کے بتایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان خسارے میں، مگر جو لوگ صاحبان ایمان ہیں. اب یہاں میں درج کر دوں جو زبان کے قواعد ہیں، جو زبان سیکھنے کے پرنسپل ہیں، جو زبان سیکھنے کے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں، ان میں سے کہا بھی جاتا ہے کہ جیسے عربی کا جملہ جاء القوم الا زاہد، ساری قوم آئی مگر زاہد صاحب تشریف نہیں آئی. بھائی پورے نیو پورٹ میں بجلی الیکٹرک ہے یہ تھی، اور صرف امام باقر بنے تھا. پوری قوم کیا ہے
میجورٹی، اکثریت، اس قوم کا ایک فرد ہے ظاہر، وہ کیا ہے؟ مینورٹی. توجہ کرنا، پوری قوم میجورٹی ہے نا، اکثریت ہے. پوری قوم آ گئی، ظاہر صاحب نہیں آئے. پورے نیو پورٹ میں بجلی تھی، امام بارگاہ میں پورا نیو پورٹ اکثریت. توجہ چاہ رہا ہوں آپ، اور امام بارگاہ اقلیت، مینورٹی میں. اچھا، سارے ماتمیوں نے نوحہ پڑھا مگر 5 میں نہیں، تو ساروں میں سے مطلب تو 5 سے زیادہ تھے نا، وہ میجورٹی اور 5 مینورٹی. اچھا یہ بتائیں کہ جب قانون لاگو ہوتا ہے تو اکثریت میں سے، میجورٹی میں سے مینورٹی کو نکالا جاتا ہے یا مینورٹی میں سے میجورٹی کو نکالا جاتا ہے؟ یعنی کہ اقلیت میں سے اکثریت کو نہیں، بلکہ اکثریت میں سے اقلیت کو نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پوری قوم آئی ظاہر نہیں آئے، پوری قوم اکثریت ہے اور ظاہر اقلیت ہے. پورا نیو پورٹ اکثریت ہے، امام بارگاہ اقلیت ہے. اب اللہ کا فرما رہا ہے سارے انسان خسارے میں ہیں. اصل مقصد تو ہے کہ آپ تک بات پہنچ جائے، بات کا لطف آئے، بات سمجھ میں آ جائے. مقصد یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھا جائے، قرآن کے 10 آیتیں میں پڑھوں اور پریشر میں ڈال دوں کہ مولوی 15 آیتیں پڑھی، لیکن سمجھ ایک دی بھی نہیں ہے. فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. اصل مقصد ہے آپ سمجھنا ہے، بات کو سمجھنا ہے، بات کو فالو کرنا ہے، آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اچھا، اب کیا اللہ نے کہا؟ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، اور جو گھاٹے میں نہیں ہیں وہ بھی انسان. لیکن انسان ہونے کے ساتھ اللہ نے کہا وہ مومن ہے. اور جو سارے انسان ہیں وہ ہے اکثریت اور مومن ہے اقلیت. پوری کائنات ہے میجورٹی، مومن ہے مینورٹی. تو آپ ہم اگر شیعہ پوری کائنات میں تھوڑے ہیں تو تم اپنی اکثریت میں ناز نہ کرنا. سلامتی کے لیے بلند الصلوات. اکثریت پہ ناز کرنے والوں کہ جناب نیو پورٹ میں صرف شیعوں کے 2 امام بارگاہ ہیں، ہم ہیں کہ ہماری 50 سے زیادہ مسجدیں ہیں، ہم اکثریت میں ہیں. اکثریت پہ کب تک ناز کرو گے؟ قرآن کہہ رہا ہے اکثریت گمراہ ہے. صرف قرآن نے ایک مرتبہ کہا ہوگا تو شاید ہم بھی کہتے کہ بھول گیا. تم کہتے ہو اللہ بھول گیا تھا، نہیں مانتے. لیکن جاؤ زمانہ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے حضرت نوح کا زمانہ دیکھ لیجیے، حضرت موسیٰ کا زمانہ دیکھ لیجیے، حضرت شیس کا زمانہ دیکھ لیجیے، حضرت عیسیٰ کا زمانہ دیکھ لیجیے، حضرت یوسف کا زمانہ دیکھ لیجیے، حضرت یرمیہ کا زمانہ دیکھ لیجیے، حضرت انجیل کا زمانہ دیکھ لیجیے، حضرت ادریس کا زمانہ دیکھ لیجیے. اور سارے زمانوں میں دیکھتے چلے جاؤ، قرآن سے پوچھتے چلے جاؤ کہ قرآن کہتا کیا ہے. جو قرآن کہے وہ حق ہے، پھر سر تسلیم ہم تک تجھے ماننا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیعہ مینورٹی میں ہے اور مینورٹی ہوتی وہ اقلیت ہو، تو اقلیت ایمان پر ہے. جو ایمان پر ہوتا ہے وہی جنت میں جائے گا. دیکھیے زمانے حضرت آدم علیہ السلام، دیکھیے 4 بندے تھے، صرف 4 کا میں تذکرہ کیا تھا. 4 آدمی تھے، ماں تھی، باپ تھا، 2 بھائی تھے، اور دونوں بھائیوں میں سے ایک نے کو قتل کر دیا. تو 75% مومن تھے اور 25% کافر مشرک. صرف ایک زمانہ جہاں اکثریت کیا ہے؟ مومن ہے. اور حضرت نوح
جن کو آدم ثانی، ٹھیک ہے، سیکنڈ آدم، اور بہت سے لوگوں میں اختلاف ہے. یہ اختلاف عوام کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہوتا. علماء کرام نے جب قرآن مجید کی تفسیر کی، اور قرآن مجید میں بہت سارے لوگ جو شیعہ سنی سے ہٹ کے بھی ہیں، جیسے پرویزی ہے، اس نے اپنے قرآن کی تفسیر کی ہے، اور وہ ایک آدمی تھا غلام محمد پرویز، اس نے 50 کتابیں لکھی اور وہ حدیث کو نہیں مانتا. ان میں سے پھر ایک اور فرقہ نکلا، اس کا نام ہے نوری، قاسم نوری آدمی کا نام، 129 نمبر ڈی بلاک ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہے. میں خود اس سے ملا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا شرک ہے. اس میں سے نکلا ہے، وہ حدیث کو نہیں مانتے. اور سارے مسلمان جو متفق ہیں، شیعہ اور سنی ہو، ان تمام مسلمانوں میں اذان ایک دو جملوں کا فرق ہے، لیکن اذان تو ایک ہے. نماز پانچوں پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں ہم سارے پڑھتے ہیں، ہم بیگم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سورہ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ایک سورہ پڑھتے ہیں. لیکن وہ جو ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور وہ پرویزی مسلمان کہلاتے ہیں، وہ ساری نماز قرآن سے اور اذان بھی اپنی طرف سے قرآن میں سے نکالتے ہیں. اور جبکہ موجودہ اذان جو ہے، اس کا کوئی جملہ بھی قرآن سے نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام کی حدیث سے ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ نا ان پڑھ لوگ ہیں جن کو اپنا پتہ نہیں ہوتا، اپنی وہ اس میں ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، ہم بھابی ہیں، فلاں ہیں، شیعہ تم تو مسلمان ہی نہیں ہو، ہماری تو اذان قرآن سے. ان سے چیلنج کر دینا ذرا، یہی اذان قرآن سے نکالتے ہیں. بڑا لمبا چڑھا گزرا ہے ضرور، یہ تو کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ، یہ قرآن سے ہے نہیں. اور انہوں نے کہا کہ اکٹھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکال کے دکھاؤ. اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز ہم پڑھتے ہیں صبح کی، اور پھر ہم ظہر اثر کی ملا کے پڑھتے ہیں، مغرب عشاء کی ملا کے پڑھتے ہیں، قرآن نے ایسے کہا ہے. ان سے کہو قرآن سے 5 الگ الگ وقت نکال کر دو. تو یہ چیزیں پھر سے چھوٹے چھوٹے گزارش کر رہا ہوں. اب کیا آگے کی گزارش کیا کہ 2 کلو جو اللہ تعالیٰ نے اللہ طرف سے بن گئے. کچھ لوگ ایسے جو اکثریت ہیں، اور اکثریت گمراہ ہے، اقلیت مومن ہے. اور وہ مومن کون سے ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. مومن کرام، اب یہاں قرآن نے سورہ نور، قرآن مجید کا 24واں سورہ، اور اس کی آیت نمبر 55 ہم تو ایک 5 کا شکریہ نہیں ادا کر پاتے. تو اگر آیت اور پھر نورہ، سورہ کا نام بھی نور ہو، اور جو ڈھونڈ لینا واحد قرآن کی آیت ہے جس کو آیت استخلاف، آیت خلافت کہا گیا. اور خلافت میں ثابت کرتا ہوں اسی آیت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ان صاحبان ایمان کے ساتھ جو پاسٹ میں مومن تھے. اچھا، ایک جو میں نے بھی گزارش کیا، یہ کیا کہا کہ جو مومن ہے، جو اکثریت جو وہ گھاٹے میں ہے اور اقلیت مومن ہے، منافع میں ہے. تو یہ کون سا انسان ہے؟ یہ ماضی کا انسان ہے. تو یہاں لفظ ہے آمنو. کیا ہے؟ آمنو. آمنو سیگا پاسٹ کا ہے. پاسٹ میں جتنا بھی انسان گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کے، جیسا کہ میں نے گزارش کیا، اور ابھی اور میں پڑھ دیتا ہوں، درود پڑھنے محمد کہ وما آمنا معاہو الا قلیلا. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے. وما آمنا معاہو، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بندے ایمان لائے، الا قلیلا، مگر تھوڑے. 2,500 سال زندگی مل گئی. 2,500 سال جناب نوح علیہ السلام کی عمر ہے، اور اس عمر میں سے 900 سال ان کے تبلیغ کے ہیں. اب سوچئے 900 سال میں 70 مومن بنے، اور پوری کائنات میں سے کتنے مومن ہیں؟ 70. ہاں 72 تو وہ بھی نہ کر پائے. 70 مومن تھے، اور باقی کیا تھے؟ کافر. کم مومن، زیادہ گمراہ. حضرت ابراہیم کا زمانہ دیکھیں. حضرت ابراہیم کا زمانہ کیا ہے؟ اس میں بہت کم ایسے ہیں جو بتوں کو نہیں پوجتے، جنہوں نے حضرت ابراہیم کے کلہاڑے سے توڑے ہوئے بتوں کو اقرار میں لا کے صاحب ایمان بنے. کم مومن ہے، زیادہ کافر ہے. حضرت موسیٰ کا زمانہ دیکھ لیں. جناب موسیٰ علیہ السلام 30 دنوں کا کہہ کے گئے کوہ طور پر.
اور 40 دن لگ گئے. توجہ رہا ہوں اس جملے میں. جب 40 دن لگ گئے تو پیچھے سے قوم گمراہ ہو گئی. ہادی کہاں تھا؟ زندہ ہے لیکن سامنے سے نہیں، غیب میں ہے. جو قوم یہودی، اب توجہ چاہ رہا ہوں میں، یہودی جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی 40 دن کی غیبت کو برداشت نہ کر سکا اور پوری قوم کو گمراہ کر دیا. گوسالے کی پوجا ہونے لگی، ہادی کو چھوڑ دیا. اے موسیٰ آ دیکھ 1400 سال ہو گئے ہیں، غیب ہادی کو سلام کر رہے ہیں. اقلیت مومن. جتنے بھی انبیاء کے زمانے دیکھ لیجئے، اکثریت بے ایمان اور اقلیت صاحب ایمان. اکثریت اللہ کے قانون کو توڑنے والی، اقلیت اللہ کے قانون کو نہ چھوڑنے والی. اکثریت نبیوں سے بغاوت کرنے والی اور اقلیت ایمان کی سخاوت کرنے والی. اکثریت ہمیشہ گھاٹے میں اور اقلیت ہمیشہ منافع میں رہی ہے. اور جب یہ رہا تو اب قرآن کا کنٹرڈکشن ہو گیا، تو قرآن میں تضاد نظر آ رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے سورہ والعصر میں کہ ماضی کا انسان جو ہے وہ کہاں ہے؟ اکثریت خسارے میں ہے اور اقلیت مومن ہے. اور آیا استخلاف میں جو میں بھی گزارش کرنے جا رہا ہوں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ولا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ فیوچر میں صاحبان ایمان جو تم میں سے ہے اور اپنے صالح بھی کرتے ہیں، لا یستخلفنہم، اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا. لیکن کیا خلیفہ صرف جوان کا بنائے گا یا پاکستان کا بنائے گا، مدینے کا بنائے گا یا مکے کا بنائے گا، پوری دنیا کا بنائے گا یا صرف ایک خطے کا بنائے گا؟ کانائی فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. پوری کائنات کا خلیفہ جو فیوچر کا انسان ہے اسے خلیفہ پوری کائنات کا بنائے گا. تو پروردگار یہ ماضی کا جو انسان ہے یا تو اتنی عمریں لمبی کر دے گا کہ اسے خلیفہ بنائے گا. لیکن جب تو اسے اتنی عمریں بھی لمبی نہیں کر رہا تو وہ کون سا انسان ہے جو تو خلیفہ بنائے گا؟ اور کیسے؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان میں سے ہم کی ضمیر اور ولا یستخلفنہم اور یہ ہم کی ضمیر بتاتی ہے کہ ایک خلیفہ نہیں. توجہ کرتے رہی، یہ آیت استخلاف ہے، سورہ نور ہے اور سورہ نور کا آیت نمبر 55 ہے. آپ حضرات جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور حضرت گرامی خلیفہ کہاں کا بنائے گا؟ فی الارض سے، پوری زمین کا خلیفہ بنائے گا. اور ہم کی زمین بتاتی ہے کہ یہ جمع کثیرہ ہے، جمع میں کم از کم 3 ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ کی حد نہیں ہے. اور خلیفے بنائے گا، انہیں خلیفے بنائے گا. اور 3 تو ہے نہیں، 3 سے زیادہ ہے. تم جسے خلیفہ کہتے ہو وہ ہے 3. تو پھر تم اس آیت کے مطابق تو عمل نہیں کر رہے. آؤ ہم بتاتے ہیں کیسے خلیفہ بنائے گا. جب خلیفہ میں بنا چکے گا، من قبل ہے، وہ پہلے بھی ایسے خلیفے پوری زمین کے بنا چکا ہے. اور اس وقت ولا یمکنن لہم، اب نہ سنیے گا. اور لطف اندوز قرآن نے واضح فیصلہ کر دیا ہے کہ کون سی قوم کس کو مانتی ہے. اگر لفظوں پر ہی اعتبار کر دیا جائے، معنی کی طرف نہ جایا جائے، تو پھر بھی یقین مکمل ہو جاتا ہے. ولا یمکنن لہم الذی ارتضی لہم دینہم الذی ارتضی لہم. اللہ ان کے لیے جو خلیفے بنائے گا ان کے پاس دین مرتضی ہوگا.
ولا یمکنن لہم دینہم والذی ارتضی لہم، ان کے لیے جو دین قائم ہوگا، قانون قائم ہوگا، جو پرنسپل ہوں گے لوگ مسجد کرنے کے لیے، اس دین کا نام ہے مرتضی. اور جو دین مرتضی ہے ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور جو اس وقت لوگ پریشان ہوں گے، خوف ہوگا، اللہ ان خلیفے کے دین مرتضی کے صدقہ میں اس خوف کو امن میں بدل دے گا. قرآن کی آیت ترجمہ کر رہا ہوں، امن میں بدل دے گا. یعبدوننی، اللہ تعالیٰ میری عبادت کرو، لا یشرکون بی، کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے. اولئک، اگر کوئی ایسا کرے گا تو مومن ہے، اور اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو کیا ہے؟ هم الفاسقون. اگر اس نے اس خلیفہ کو مانا، اس کی خلافت کے ساتھ دین مرتضی کو پسند کیا تو وہ مومن ہے، اگر اس نے انکار کیا تو وہ فاسق ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کیا کرے گا؟ خلیفہ بنائے گا. کس کو؟ فیوچر کے انسان کو، پوری زمین کا خلیفہ بنائے گا. اور ماضی کا انسان کیا ہے؟ اکثریت خسارے میں ہے، اور مستقبل کا فیوچر کا انسان جو ہے وہ خلیفہ بن رہا ہے. تو یہ کنٹرڈکشن ہو گیا نا، تضاد تو ہو گیا. لیکن آؤ اس تضاد کو مٹانے کے لیے آل محمد کے دربار میں چلیں. دربار محمد مصطفیٰ میں گئے، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آ رہا قرآن ہمیں. آپ بھی قرآن ہیں، آپ قرآن صاحب زبان ہیں، آپ ہمیں اپنی زبان میں سمجھائیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے. اور پہلے امام سے لے کے آخری امام تک کسی سے بھی اگر اس آیت کا ترجمہ پوچھا جائے تو وہ امام یہی فرماتے ہیں کہ جو آخری انسان ہے، پہلے کا انسان جو گمراہ زیادہ ہے اور مومن کم ہے، انہیں تو انسان اللہ خلیفہ بنانے والا نہیں. اور وہ جن کو خلافت اللہ دے گا پوری سرزمین کی، وہ کون سا انسان ہے؟ اور جب تک تم زمانے کی ہوس میں بہتے رہے پریشان رہو گے. صبح زمانہ اور ہے، شام کو زمانہ اور ہے، رات کو زمانہ اور ہے، آدھی رات ڈھلنے کے بعد زمانہ اور ہے. تو اب اگر تم زمانے کی ہواؤں میں بہتے رہے کہ ماضی کا انسان یہ تھا، فیوچر کا انسان یہ ہوگا، تو اس وقت اللہ فرماتا ہے اسی لیے قسمیں کھا رہا ہوں والعصر ان الانسان لفی خسر. اگر زمانے کی ہوا میں بہتے رہے تو گمراہ ہو جاؤ گے. والعصر والزمان، جو امام مالک ہے زمانے کا، اس کے سائے کے نیچے آ گئے تو گمراہی سے بچ گئے. زمانے کا مالک ہے. صاحب کہتے ہیں مالک. ایک آدمی ہے، بھائی مجھے کار چاہیے، بھائی میں تو اس کا مالک نہیں ہوں، صاحب کار میری وائف ہے. اسے پوچھتا ہوں انشورنس اس کے نام پہ. اگر وائف کہتی کوئی بات نہیں، آپ کے اچھے دوست ہیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں کریں گے، بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے گاڑی چلانے کا، انہیں دے دیجیے. وہ صاحب کار ہے، انہیں اختیار ہے اپنی گاڑی سے بچ. آپ کے جوتے ہیں، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی اور چیز ہے، صاحب کہتے ہیں مالک. توجہ جانا اللہ. اور ہمارے آخری امام کا کیا نام ہے؟ صاحب العصر. کیا بات، ماشاءاللہ. والزمان، زمانے اور وقت کا مالک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جب زمانے اور وقت کے مالک کی بارگاہ میں گئے تو ایمان سے بتاؤ پھر زمانہ یا وقت ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہا کہ بعد من بعد خوفہم امنا، کہ جب وہ خلیفہ بنے گا تو جو خوف ہوگا وہ امن میں تبدیل ہو جائے. اور یہ ہے ماضی کا انسان، اور یہ ہے مستقبل کا انسان. خدا ہمیں فیصلہ دے رہا ہے کہ اکثریت خسارے میں ہے اور اقلیت مومن ہے. تو مومن کرام جب انسان آتا ہے اس سورہ کی روح سے تو کیا لے کر کے آتا ہے؟ جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو کیا انسان کے پاس ہوتا ہے؟ جسم ہوتا ہے نا، اور ایک جسم میں روح ہوتی ہے اسے عقل ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر.
سارے انسان خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں۔ اور ایمان کا تعلق جسم سے ہے یا روح سے؟ توجہ، روح سے، جسم تو نہیں مان رہا۔ وہ عمل الصالحات، عمل روح نہیں کرتی، جسم کرتا ہے۔ اللہ نے کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان، ایمان تقاضا ہے روح، ماشاءاللہ، ان کے روح تمہارے ایمان لائے گی۔ یہ قرآن کے ڈیپ مسائل ہے، یہ عقائد کے ڈیپ مسائل ہے، علم معانی اور بیان کے یہ بہت گہرے مسائل ہیں، انہیں سکون سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ عمل الصالحات، اور نیک عمل کرنے والا۔ تو انسان کیا لے کے جسم عمل صالح کرے، انسان کا لے کے روح کیا کرے؟ ایمان لائے۔ اور تیسری چیز بھی انسان لے کے آئے، اور وہ ہے تعلق۔ جب انسان دنیا میں آیا تو وہ کیا ہے؟ تعلق۔ جس گود میں آیا اس بیوی کے ساتھ گود میں آنے والے کا تعلق کیا ہے؟ بیٹا اور ماں۔ اور جس باپ کے صلب سے آیا اس کا بیٹا ہے۔ اگر پہلے بھائی موجود ہے تو بھائی کا بھائی ہے، چچا کا بھتیجا ہے، ماموں کا بھانجا ہے۔ تو یہ رشتہ داریاں لے کے آیا، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ رشتہ داریاں لے کے آیا ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آمنوا تقاضا روح اور عمل الصالحات جسم کا تقاضا کرتے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ رشتہ داری قائم کرنی ہو تو ہاتھ پر کرنی ہے۔ رشتہ داری بات پر نہیں، سوا چچا ہی کیوں نہ ہو، اور وہ بھی رسول کا، اس کے لیے رسول فرمائیں گے تبت یدا ابی لہب وتب، تو چچا ہے، تو نے ایمان صاحب ایمان کو ٹھکرایا ہے، اللہ کرے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تو یہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آخری گزارش کر کے مسائل کی طرف انہی جملوں کے ساتھ روانگی ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ حضرات دیکھیے گا کہ یہ جسم ہے اور روح ہے۔ جسم کیا ہے؟ حاضر ہے، دیکھ سکتے ہو نا، you can see it, you can feel it۔ جسم کو فیل کیا جا سکتا ہے، جسم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور روح جو ہے انویزیبل، محسوس کر سکتے ہو روح؟ نہیں۔ دیکھ سکتے ہو؟ نہیں۔ اسے کر سکتے ہو؟ نہیں۔ اب انسان کا لے کے جسم کیا ہے؟ حاضر ہے، اور روح کیا ہے؟ غائب ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ، جسم حاضر ہے، سب دیکھ سکتے ہیں۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے، پھوپھی گئی، ماموں گئے، چچا گئے، بھائی گئے، باپ آئے، نانی آئی، دادی آئی، ہر کسی نے اپنے اپنے خیال اور اپنے اپنے ذہن اور اپنے اپنے پیار کے مطابق آئے۔ ننیال میں بچہ گیا ہے، دریال میں گیا ہے، ہاتھ پھوپھی جیسے ہیں، ہاتھ ماسی جیسے ہیں، ناک ماموں جیسے ہیں۔ جو خاندان میں خوبصورت ہو، بچے کو اس کے اوپر ہی کیا جاتا ہے۔ تو کیا جسم نظر آتا ہے کہ کرتے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا کہ اس کی روح وارن جیسی ہے؟ نہیں کہا کہ روح نظر آنے والی نہیں۔ ہاں، ایک اور مسئلہ ہے اسی جملے میں کہ یہ بتا دیجئے کہ یہ جسم سامنے ہے، یہ کس کے سہارے زندہ ہے؟ روح کے سہارے۔ روح کیا ہے؟ غائب ہے۔ تو جو ظاہر چیز ہے وہ زندہ ہے غیب کے سہارے، یا غیب زندہ ہے اس حاضر کے سہارے۔ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں، کائنات جسم ہے اور زمانے کا امام روح ہے۔ ہمیں زمانے کی صحت سلامتی کے لیے بلند الصلوات۔ ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ۔ غائب جو زمانے کا غائب ہے، اس کے سہارے زندہ ہے کائنات کا جسم، اور وہ ہے روح۔ اور روح کے لیے قرآن میں یسألون عن الروح، اے اللہ تیرے پیغمبر سے روح کے بارے میں سوال کر۔ کیا روح ہے؟ کیا وہ دیکھی جا سکتی ہے، کھائی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے؟ وقال اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان کو کہہ دیجئے الروح من امر ربی، روح میرا امر ہے۔ تو اب جو امر ہے اللہ کا، اس کے سہارے زندہ ہے یہ جسم انسانیت ہے، یہ پوری کائنات کا جسم زندہ کس کے سہارے؟ روح کے سہارے۔
امام زمانہ روح ہیں تو ان کے باپ امام حسن العسکری روح ہیں کہ نہیں ہے؟ روح ہے. اور اگر وہ روح ان کے باپ امام محمد علی نقی علیہ السلام روح، ان کے باپ امام محمد تقی روح، ان کے باپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام، ایسے چلتے 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 آئیے کہ جب یہ سارے روح ہیں تو سید الصالحین بھی روح ہے. جب وہ ان کے باپ امام حسین علیہ السلام روح ہے تو جب روح ہے اس پوری کائنات کی تو تم انہیں قتل کرنے جا رہے ہو. تو جب روح کو قتل کیا جا رہا تو یہ جسم جو ہے یہ مردہ ہے کہ دیکھ نہیں پائے. امام کو اور لوگوں نے یہی سامان بنایا نا امام کو جو کائنات کی روح ہے اسے قتل کرنے کا. اور اسی لیے میں نے گزارش کی دربار میں بلایا تھا کہ قتل کرنا. مطلب امام دربار سے تشریف لے آئے، لانے کے بعد جہاں سے کل چھوڑا تھا کہ جناب سیدہ نے پوچھا، شریکت الحسین نے پوچھا، زینب عالیہ نے پوچھا، اور محمد کی ماں نے پوچھا، عبداللہ ابن جعفر طیار کے ایمان نے پوچھا. کیا پوچھا؟ بھیا آپ نے ہاں کر دی. امام خاموش. جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ نہیں، انکار کر دیا. اب امام بولے، زینب میں پیچھے آسمان آ اب تیرا انکار حسین کے انکار کے ساتھ مل گیا. اب کوئی زمانے کی طاقت مجھ سے پائے گا نہیں لے سکتا. اور یہ کہہ کر کے امام نے حکم دیا، عباس جی مولا جانے والوں کی لسٹ تیار کرو جنہوں نے ہمارے ساتھ کربلا جانا ہے. ان کی لسٹ تیار، ان کے نام لکھو. تو مومن کرام جب نام لکھے گئے اور امام نے فرمایا پہلے کبھی بھی مدینے سے باہر جانا ہوتا یا امام چاہتے تو لسٹ تیار ہوتی تو جملہ لکھا جاتا نصر من اللہ فتح قریب، اللہ کی نصرت اور فتح قریب ہے. اور اس مرتبہ کیا لکھا گیا؟ نہیں، پاس یہ نہیں لکھنا، لسٹ کے اوپر یہ لکھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا رو پڑے. اور اگلا جملہ بھی امام نے فرمایا اذن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اور امام کی آنکھوں میں آنسو آئے. خیر جناب عباس سے مشکل آتی. اور مولا فرماتے ہیں زینب جی جہاں ہم جا رہے ہیں نا دو جہاد، الاول جہاد الاصغر والثانی جہاد الاکبر. دو جہاد ہے، ایک کا نام ہے جہاد اصغر اور ایک جہاد اکبر. ان میں سے ایک آپ کو کرنا ہے اور ایک مجھے کرنا ہے. جناب امام سجاد آگے بڑھے، کہا بابا جان میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، جہاد اکبر مجھے دے، اور دوسرا میرا چھوٹا بھائی ہے وہ آپ کے ساتھ جہاد اصغر کرے گا. بی بی نے پوچھ لیا کہ بھیا یہ تو بتا دو کہ جہاد اصغر کیا ہے اور جہاد اکبر کیا ہے. انہوں نے بولا آج یہ تو محرم ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مومن کے لیے لفظ حسین بھی کافی ہوتا ہے اور یہ لفظ مہیا کی جاتی ہے، رونے کا ایک سامان مہیا کیا جاتا ہے. پیغمبر کی زبان کے مطابق رونے والا، رلانے والا، رونے کا سامان مہیا کرنے والا مجھ پیغمبر پر واجب ہے اس کی جنت لے کے دینا. شرم کرنا نہیں، غریبوں کی ماتمداری ہے، مسافروں کی ماتمداری ہے، بے ماؤں کی ماتمداری ہے. حسین جیسے بادشاہ امام کی عزاداری ہے. اور جب پوچھا لسٹ تو امام فرماتے ہیں جہاد اصغر یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں اپنے خوبصورت ترین علی اکبر کے سینے سے برچی نکالنا اور صبر کرنا.
اور پھر بیٹے کی لاش کو پاؤں زمین پر لکیریں کھینچتے آ رہے گنج شہداء کا پلانا، اور بھیا قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھنا، اچھا، اور بھیا علی اصغر کو ہاتھوں پر ذبح کروانا، اور بھیا یہ سارے بتاتے پھر آخر میں امام نے فرمایا مجھ جیسا امام جب جنگ کرتے تھکے گا نہیں، بلکہ جب قریب رب کی آواز آئے گی اے حسین میں مطمئن ہو گیا ہوں، اب تلوار میں آم میں ڈالو اور اب جنگ ختم کر دو، تو سجدہ خدا میں چلے جانا اور سجدے میں شبر کا آ جانا اور سوار ہو کر کے 12 نہیں 13 ضربوں کے ساتھ تو فرماتی ہے جہاد صدر ہے اور جہاد اکبر کیا ہے؟ رونے والوں جب جہاد اکبر کی باری آئی میرا مظلوم امام رونے لگا کہ جب سارے شہید ہو جائیں گے اس کے بعد زینب 11 محرم کا دن لاشوں کو تڑپتے دیکھ کر کے برداشت کرنا، 12 محرم کو اپنے ہاتھوں میں رسم باندھنا، سر ننگا ہو جانا اور شرابی بدماش اور جو کائنات کے برے ترین انسان ہے ان کے پتھر بھی کھانا اور بازی کی بہن کے ہو کے سننا اور بازار کوفہ میں سے جب یہ کہا تو بھی فرماتی ہے اے میرے بھیا حسین جہاد اصغر تو لے لے اور جہاد اکبر جانے زینب جانے، جہاد اکبر میں کروں گی، کیوں میرے ساتھ تیرا بیٹا سجاد بھی ہوگا۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے غم کے رونے والوں۔ امام نے فرمایا زینب ہاں مجھے پتا ہے جب تیرا نکاح عبداللہ ابن جعفر طیار سے ہوا تھا تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے میرے بابا علی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا تھا یا علی میرے آپ امام بھی ہو، میرے آپ چچا بھی ہو، میرے آپ مولا بھی ہو، میرے سرپرست بھی ہو، بابا اے میرے مولا میرے آقا آپ میں آپ کو بابا بھی کہہ سکتا ہوں، مجھے بتائیے میرے زینب کا حق مہر کتنا دینا ہے؟ علی جیسے امام کی آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے، نہیں عبداللہ تو جاگیردار ہے، تو مالدار ہے، تو پیسے والا ہے، تو زمینوں والا ہے، لیکن میری بیٹی کی حق مہر میں صرف یہ لکھ دے کہ جس دن کربلا کے لیے حسین جائے میری بیٹی زینب کو تو روکے نہیں حسین کے ساتھ جانے کے لیے حق مہر میں ہے تیرے، لیکن زینب پھر بھی تیرا سرتاج ہے، اپنے سرتاج سے اجازت لے کے آ، سرتاج کی اجازت لینے کے لیے زینب علیہ زینب مختومہ زینب سیدہ اپنی تطہیر والے چادر لپیٹ کے اور ایک اور شرط بھی مولانا نے دی تھی، اے عبداللہ ابن جعفر طیار ایک تو کربلا کے لیے میرے حسین کے ساتھ جانے سے روکنا دیا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ میری بیٹی زینب کو حسین کے گھر ضرور لے جانا۔ خدا قسم اتنا پیار تھا۔ میں ایک اور جملہ یہاں پڑھ رہا ہوں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت کے لیے کہ جو بی بی آج جنگلوں میں رول رہی ہے، اور اس بی بی کا جملہ عظمت کا یہ ہے کہ امام جب قرآن پڑھتے تھے قرآن کھول کر کے سیر خانہ میں تشریف فرما ہوتے تھے، کوئی بھی قرآن کے لیے آ کے مولا کو سلام کرتا، مولا قرآن پڑھتے رہتے تھے اور سلام کا جواب دیتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے سلام کا جواب دیتے تھے۔ جیسے ہی جناب زینب دروازے سے داخل ہوتی تھی امام قرآن رکھ دیتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو السلام علیکم یا سیدہ بنت مہران، اتنا احترام کرتے تھے امام بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ اور آپ رونے والوں جیسے ہی بی بی اجازت کے لیے گئیں، جناب عبداللہ بیمار نہیں تھے، معاف کیجیے گا بالکل بیمار نہیں تھے۔ جب مولا واپس آئے نا تو دربار سے جناب عبداللہ نے جعفر تیار دیا، آقا نے کہا مولا میں نے سنا ہے آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ ہاں، امام نے فرمایا یزیدی اور یزید مجھے مدینے رہنے سے اب وعدہ آ گیا ہے جو کربلا میں مجھے جانا ہے، اور عباس مولا کو فرما رہے ہیں کہ اس پیار کرتے چلے جاؤ، ادھر جناب عبداللہ پاس آئے اور جناب عبداللہ نے پوچھ لیا کہ مولا
کیا بات ہے، نام لکھتے چلے جا رہے ہیں اور کہا کہ لکھو اصغر ابن حسین علیہ السلام، اصغر کا نام آیا۔ آپ جناب عبداللہ سے نام کہا گیا، مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے، مولا اتنی گرمی ہے، کٹھن راستہ ہے، 17 دن کا اصغر، اس وقت مولا علی اصغر کی عمر مبارک 17 دن تھی، 9 محرم تک ایک دن کم تھا 6 مہینے میں، جنگ 9 محرم کو ہونے والی تھی، امام نے صرف جنگ کی ایک رات کی اس لیے مہلت لی کہ میرا اصغر قربانی کے لائق ہو، 6 مہینے کا پورا ہو گیا۔ 17 دن کے جناب شہزادہ علی اصغر تھے مدینہ میں، جناب عبداللہ نے دیکھا چھوٹا بچہ، امام نے فرمایا یہ چھوٹا بچہ اور ماں کے علاوہ جائے گا؟ مولا فرماتے نہیں، اس کی ماں اور باپ بھی جائے گی، خدا کی قسم۔ اور جب پوچھا نا کیا علی کی بہو اور جنگلوں میں اور آدھا کے سامنے، دشمن کے سامنے، امام فرماتے ہیں صرف علی کی ایک بہو نہیں، علی کی ساری بہویں جائیں گی، علی کی ساری بہویں جائیں گی۔ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار ٹھیک تھے، اور جب یہ پوچھا امام نے فرمایا عبداللہ رو نہیں، پریشان نہ ہو، علی کی بہو نہیں، علی کی ساری بیٹیاں بھی جائیں گی، اس جنگ میں برابر کی شریک ہے، علی کی بیٹیاں بھی جائیں گی۔ جب علی کی بیٹیوں کا سنا خدا کی قسم، عبداللہ دل پہ ہاتھ رکھ کے گرے اور امام کے قدموں میں رونے لگے۔ امام نے فرمایا عبداللہ تو پریشان ہو، کہا مولا میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یقین سے کہہ دے کہ پوری فوج لے کے مدینے آ جائے، ایک کونے پر مجھے کھڑا کر دینا، ایک کونے پر عباس کو کھڑا کر دینا، ایک بھی بچ جائے مولا مجھے معاف کر دے۔ لیکن مولا علی کی بیٹیوں کو نہ لے کے جاؤ، مولا علی کی بہوؤں کو نہ لے کے جاؤ۔ مولا امام نے فرمایا عبداللہ شاید تو برداشت نہ کر سکے، عبداللہ علی کی بیٹی زینب بھی جائے گی، ام کلثوم بھی جائے گی، رقیہ بھی جائے گی، باقی خواتین بھی جائے گی، لیکن امام نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا عبداللہ کوئی اور جائے نہ جائے، یہ میری سکینہ بھی جائے گی۔ عبداللہ اس وقت سے بیمار ہو گئے، ایسے بیمار ہو گئے کہ پھر چارپائی سے اٹھ نہیں سکے، اور کوئی بیماری نہیں تھی۔ یہ ہر وقت سوچتے تھے مولا علی کی بیٹیاں، علی کی بہو بطول کی بیٹیاں ننگے سر درباروں میں، اور بھیجا جاؤ زینب کی اجازت، آخری جملے جب اجازت لے کے آؤ، اجازت لینے کے لیے گئے نا بیوی، جناب عبداللہ لیٹے ہوئے، بیوی ان کے چارپائی تخت کے ساتھ جا کے زمین پر بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھی اور رونا شروع کیا۔ وقالا عبداللہ ابن جعفر تیار ماذا تبکی وانا حی، ایسا ہے نا تمہیں کس چیز نے رلا دیا، اور میں زندہ ہوں، سردار زندہ ہوں۔ بی بی خاموش، پھر پوچھا، اب بی بی نے 2 جملے کہے جو ماں نے مولا علی کو کہے تھے۔ بی بی رو کے فرماتی عبداللہ ساری زندگی میرے ساتھ گزاری ہے، میں نے کوئی ایسی خواہش کی ہو جس میں مجھے پریشانی آئی ہو؟ فرماتے نہیں زہرا کی بیٹی آپ نے زندگی بھر میں تو سوچتا ہی رہ گیا کہ مجھ سے کوئی خواہش نہ ہو، آپ بیوی ہونے سے مقدار سے مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی۔ امام بیوی نے ایک اور سوال کیا، عبداللہ میں نے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہو؟ نہیں۔ اور پھر بیوی فرماتی ہے عبداللہ ہو سکے تو مجھے میری ماں کے زخمی پہلو کے صدقہ میں معاف کر دینا، کوئی غلطی ہوگی۔ جناب عبداللہ تڑپ کے اٹھے اور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، بیوی کو دونوں بازوں سے پکڑا اور کھڑے کر کے کہتے ہیں اے علی کی بیٹی گزارتے کیوں بجا رہی ہے، کہنا کیا چاہتی ہے؟ بیوی فرماتی ہے عبداللہ تجھے پتا ہے میرا بھائی حسین کربلا جا رہا ہے، اگر میں نے اجازت نہ دی میرے بھائی کے ساتھ جانے کی، عبداللہ ادھر بھائی کا قافلہ نکلے گا، ادھر میرا جنازہ اٹھے گا، مجھے اجازت دے دو، یہ کہنا تھا۔ عبداللہ نے کہا اے زینب میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، یہ بھلا گھر ہے، جو چاہتی ہو لے لو، لیکن ایک شرط ہے، تجھے وہ لینے آئے جو اس گھر میں واپس بھی کرے۔ آخری دفتر ہونے والا ہو، بیوی اندر داخل ہونے والا، جیسے بیوی اندر داخل ہوئی
اور جا کر کے بطول کی بیٹی نے اندر جا کے جو روایت ہے، اصلی روایت ہے کہ بی بی نے چند چادریں اور 2 یا 3 بچوں کے کرتے اٹھائے، ان چادروں کو اور کرتوں کو دیکھ کے جناب عبداللہ رو پڑے. اے زہرا کی بیٹی صرف یہ فرماتی ہے بس دعا کرو عبداللہ یہ چادریں بچ جائیں. میں یہ لے جا رہی ہوں نا، دعا کرو یہ چادریں بچ جائیں. اور جناب عبداللہ نے صرف اسے مالی سمتین اور حضرت کو سوائے یہ روایت لکھی کسی اور کتاب میں نہیں. جناب عبداللہ نے 4 کنیزیں بھی دی بی بی کو، 4 کنیزیں بھی دی کہ یہ آپ کی خدمت کریں گے. اور جیسے بی بی آئی اور 4 کنیزیں وہ ساتھ تھی، آخری جملے رونے والوں وہ 4 کنیزیں ساتھ تھی، خدمت کرتی چلی گئی. مدینہ سے مکہ آئے وہ 4 کنیزیں ساتھ تھی. مکہ سے جب چلے وہ 4 کنیزیں ساتھ تھی. خود کا مقابلہ ہوا 4 کنیزیں ساتھ تھی. 2 محرم کو کربلا پہنچے 4 کنیزیں ساتھ تھی. 4 کو خیمے ہٹائے گئے 4 کنیزیں ساتھ تھی. 7 کو پانی بند ہوا 4 کنیزیں ساتھ تھی. 9 محرم کی عبادت کی شب شروع ہوئی 4 کنیزیں ساتھ تھی. 10ویں کا دن شروع ہوا 4 کنیزیں ساتھ تھی. ادھر شہیدوں کے لاشیں آنا شروع ہوئے 4 کنیزیں ساتھ تھی. مولا حسین مظلوم کربلا کی گردن پہ خنجر چلا 4 کنیزیں ساتھ تھی. ادھر خنجر چڑھ کے امام